بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا ہے اور آپ نے کومنٹس میں اس کا عقلی بنیاد پر اور سمجھ کی بنیاد پر جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ پہاڑوں کو سر کرتے ہیں، کو پہما کہلاتے ہیں، جیسا کہ آج کل محمد علی صدپارہ، ان کے بیٹے ساجد علی صدپارہ 22 رکنی ٹیم کے ساتھ کیٹو کو سر کرنے کے لیے گئے اور تقریباً جب انتہائی مقام پر پہنچ گئے تو ان سے رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے مزید معلومات کسی کو نہیں مل سکیں، اور اب اس کے بیٹے ساجد علی صدپارہ نے، جس نے واپسی اختیار کر لی تھی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، ایک پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کر دیا ہے کہ عام طور پر اتنے دن غائب رہنے کے بعد انسان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، تو غالب گمان یہی ہے کہ ان کے والد صاحب انتقال کر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس کام سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ ابھی تک جو سننے میں آیا ہے، لوگ کہتے ہیں، بار بار ایک بات دہرائی جاتی ہے کہ پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے، پاکستان کا جھنڈا دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی پر لہرانے کے لیے، تو اگر محض جھنڈا لگانا ہی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے تو وہ تو موجودہ جدید زمانے میں کسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جان جوخم میں ڈال کر اور اتنا پیسہ لگا کر بلند ترین پہاڑی پر جھنڈا لگانا ہی مقصد ہے، تو اس کے لیے اتنی بڑی بڑی پریشانیاں کیوں جھیلی جائیں؟ جان کو خطرے میں کیوں ڈالا جائے؟ یا تو انسانیت کی، ملک کی، قوم کی، علاقے کی اتنی بڑی خدمت ہوتی کہ جس کے مقابلے میں اتنا بڑا خطرہ مول لیا جاتا۔ یہ خالص عقلی بنیادوں پر بات کریں اور اس کا جواب ڈھونڈیں۔ کیا جان جیسی قیمتی چیز کو ایسے فائدے کے لیے خطرے میں ڈالنا شرعاً جائز بھی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ جہاد کے لیے ہوتا، قوم اور ملت کے لیے ہوتا، اس سے اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہو رہا ہوتا، یا اس کے ذریعے سے کوئی انسانیت کی خدمت ہو رہی ہوتی اور اس کے لیے جان کو خطرے میں ڈالا جاتا تو بات ٹھیک تھی۔ اب یہ کوہ پیمائی تو ایک طرح کی خودکشی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی کوشش کرتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ کم سے کم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب سوچیں نا کہ نام روشن کرنا ملک کا، یعنی ملک کا کیسے نام روشن ہوگا؟ یعنی سمجھ سے باہر بات ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے، جان کو داؤ پہ لگا کے، اور یہ تو اجتماعی خودکشی ہے۔ عام طور پہ خودکشی انفرادی ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے خودکشی کر لی، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی مار دیا۔ لیکن جان بوجھ کر پڑھے لکھے لوگ، اور عالمی سطح پر ان کو سراہا بھی جائے، ملکی سطح پر ان کو سراہا بھی جائے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے، اور ہزاروں ڈالرز خرچ کیے جائیں، لاکھوں روپیہ خرچ کیا جائے، اور مقصد کیا ہے کہ ملک کا نام روشن کرنا۔ مان لیا کہ وہاں جا کے جھنڈا لگا دیا تو اس سے کیا ملک کا نام روشن ہو گیا؟ یعنی ایک انسان نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا،
اور اکثر لوگ 4 میں سے 3 آدمی مر جاتے ہیں اس طرح کی کوششیں کرتے ہوئے۔ میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کہ یہ انسانی کمالات نہیں ہیں۔ انسانی کمالات انسانی صفات میں ترقی کرنے کا نام ہے۔ ابھی تو ایک پرندہ اگر بہت اونچی پرواز پر چلے تو پرندے بھی بہت اونچی اونچی پروازیں کر لیتے ہیں، مشینیں بہت اونچی اونچی پروازیں کر لیتی ہیں، ہیلی کاپٹر کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، جہاز کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، تو وہ انسان کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ پانیوں پر تیرنا، زمینوں میں سرنگ کھود کر چلے جانا، اور پہاڑوں کو سر کرنا، اور ہواؤں میں اڑنا، یہ انسانیت کے لیے بالکل کمال نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی نظر میں اس کا کوئی ایسا فائدہ ہے کہ جس کے لیے اتنے لوگ اپنی جان کو داؤ پر لگا دیں، تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ اگر کوئی واقعی عقلی بات ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے تو ہم اپنے اس بیان سے رجوع کریں اور معذرت کریں ان لوگوں سے کہ جن کی ہمارے اس بیان سے حوصلہ شکنی ہوئی ہو یا دل آزاری ہوئی ہو۔ اور اگر واقعی یہ ایک بے وقوفی کا کام ہے اور عقل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور رہی یہ بات کہ ساری دنیا اس کو سراہتی ہے، تو اگر ساری دنیا بے وقوف ہو گئی ہے اور دنیا کے سارے انسان ہی غلط کام کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان صرف اس بنیاد پر کہ سارے انسان اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو میں بھی اس کو ٹھیک سمجھنے لگ جاؤں؟ یعنی کوئی بات سمجھ میں تو آنی چاہیے نا، کوئی عقل میں تو بات آنی چاہیے کہ آخر اس کا فائدہ کیا، اتنا سرمایہ بھی لگا، جان بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں قوم اور ملت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ محض خواہ کے فائدے ایسے ہی گھڑ لیے گئے ہیں جن کا عقل و فہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔